بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 137 آیت سے لے کے اور 150 آیت تک کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے خواتین و حضرات، یہ غزوہ احد کے بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہے، اور اس سے پچھلی نشست میں ہم نے متقین کی کوالٹیز سیکھی تھیں، اور ایسے لوگ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ یہ چیز آج بھی ایکسرسائز کریں گے متقین کی کوالٹیز کو اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو سورہ آل عمران 137 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیم کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو خواتین حضرات، ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے انسانی تاریخ میں کہ انسانوں پر کیا گزری۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے قوم عاد، قوم سمود، فرعون کے بارے میں میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی باڈی کو بچا لیا ایک عبرت کے طور پہ۔ تو ایسے لوگوں کے آثار پہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہم اپنی آخرت کے لیے کوشش کرنا شروع کریں گے۔ اور اس آیت میں ہمیں یہی ہدایت دی گئی ہے کہ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا انجام کیا ہوا۔ سورہ آل عمران 138 آیت۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ خواتین حضرات، یہ ایک وارننگ ہے، قرآن جو ہے یہ ایک وارننگ ہے لوگوں کے لیے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ وہ تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس ایک دن انہوں نے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور جو متقین ہیں ان کے لیے ایک ہدایت ہے اور ایک نصیحت ہے۔ خواتین حضرات، بیس لائن پہ غور کیجئے کہ یہ کتاب ہدایت ہے اور ایک نصیحت کی کتاب ہے، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور اس میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور جب بھی آپ قرآن کی کوئی بات نہ سمجھ پائیں تو اس کلیے کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ سورہ آل عمران 139 آیت۔ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومن جو ہیں وہ یقیناً اعلیٰ ہیں، کفار سے بہتر ہیں، ان کو غم بھی نہیں کرنا چاہیے اور سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین پہ جو ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ سورہ آل عمران 140 آیت۔ اگر تم زخمی ہوئے تو تمہارے مخالف لوگ بھی ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اور شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دیں کہ تم میں سے بعض کا شہادت کا درجہ عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے خواتین حضرات، یہ ٹیسٹ کے لیے ہے، اور اس میں جو مومن ہے، متقی ہے، اس کو بھی تکلیف آتی ہے اور کافر کو بھی تکلیف آتی ہے، اور اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو تکلیف مومنین نے غزوہ احد کے دوران اٹھائی، اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ چن لیں ان میں سے شہداء کو، اور اپنے ایمان والے بندوں کو پرکھ لیں۔ لیکن جو کفر کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کی نافرمانی کرے گا، تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتے۔ سورہ آل عمران 141۔ یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دیں اور کافروں کو مٹا دیں،
اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر سے ممیز کر دیں۔ سورہ آل عمران 142۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تو جب بھی تکلیف آتی ہے، خاص طور پہ غزوہ احد میں جو تکالیف مسلمانوں نے اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے اور اس تکلیف سے نہیں گزرو گے جو جہاد میں آتی ہے، کیونکہ اس تکلیف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو کہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں اور متقین کون ہیں۔ سورہ آل عمران 143 آیت۔ جنگ سے پہلے تم نے شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو خواتین حضرات، مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، شہادت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نے اس موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ سورہ آل عمران 144 آیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا ان کے انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی بھی پھر جائے گا اپنی ایڑیوں سے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو خواتین حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اگر وہ ان کو موت آ جائے، انہیں قتل کر دی جائے، تو کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ تک کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے لوگوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول اس وقت ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور کچھ گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو موت نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو موت آ چکی ہے۔ وہ زندہ ہے، لیکن وہ دوسری دنیا میں زندہ ہیں، جس طرح شہید زندہ ہے اس طرح رسول بھی زندہ ہیں، لیکن اس دنیا میں ان کو بہرحال موت آ چکی ہے، اور یہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاکہ لوگ ہمیں گمراہ نہ کریں۔ جس آدمی کو بھی اس دنیا میں موت آ جائے گی، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ دیر از اے بیریئر بٹوین لیونگ اینڈ ڈیڈ، اینڈ دا ڈیڈ کی ناٹ ریٹرن ٹو دس ورلڈ۔ سورہ آل عمران 145 آیت۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار مر نہیں سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم نے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دے دیں گے، اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس دنیا میں خواتین و حضرات جو موت ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اس کو دنیا عطا کر دی جاتی ہے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ آل عمران 146 آیت۔ بہت سے نبیوں کو ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچیں، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جب بھی جہاد کیا جاتا ہے تو اس میں بہرحال تکلیف آتی ہے، اور بہت سے رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے رفقا نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ جب ان کو تکالیف آئیں تو انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا اور کم ہمتی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ سورہ آل عمران 147 آیت۔ وہ یہی کہتے رہے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیں، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما دیں، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائیں، اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرمائیں۔ تو ان کا جو دعا تھی، ایسے جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ لوگ تھے، ان کی دعا یہی تھی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور ہم اس جہاد میں ہماری مدد فرما دیں، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر دیں۔
148 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی بھی خوب عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایمان لاتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اچھا اجر عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا جو اجر ہے اس کے بارے میں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور بنیادی اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ محسنین کون لوگ ہوتے ہیں؟ محسنین جو ہیں خواتین و حضرات، متقین کا ہائیسٹ شیڈ ہے، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور اسی بتائے ہوئے راستے پہ ان کو موت بھی آتی ہے۔ سورہ آل عمران 149 آیت۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے اور پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ تو خواتین حضرات، کسی بھی صورت میں ایمان والے آدمی کو، مسلم کو، متقی آدمی کو کفار کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی تو یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کو کفر کی طرف لوٹا دیں، اور ایسا اگر کوئی کرے گا تو یقیناً شدید خسارے میں چلا جائے گا۔ سورہ آل عمران 150 آیت۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مولا ہیں اور بہترین مددگار ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اس کائنات میں آپ کا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی نصیر ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ولی اور نصیر ہیں اگر آپ مومن ہیں، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والے ہیں۔ تو جس آدمی کے دل میں بھی یہ چیز آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ اس کا کوئی نصیر ہے، نہ اس کا کوئی ولی ہے، تو وہ آدمی اپنا رخ اپنے رب کی طرف پھیر دے گا، چاہے مشکل ہوگی، چاہے تکلیف ہوگی، چاہے خوشی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرے گا، اور اسی راستے پہ چلتے ہوئے اس کو موت آ جائے گی، اور اس کو یہ یقین ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور نہیں ہے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ مشکل کے وقت بھی اور تکلیف کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانے گا، اور یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمد للہ رب العالمین۔